ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا علم لنا انك انت علام الغيوب. ان اريد للاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، انشاءاللہ آج اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے بارے میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے متعلق وہ کون سی بڑی بڑی غلطیاں، خطرناک غلطیاں ہیں جس کا آج مسلمان شکار ہیں. انشاءاللہ ان ساری باتوں سے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حضرات گرامی، یقین جانیے یہ اللہ رب العالمین کی بڑی سعادت مندیوں میں سے ایک سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ انہی لوگوں کو آنے کی توفیق دیتے ہیں جن کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اچھا ارادہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا، اچھا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، دین کی فہم کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں ہمیں یہاں جمع کیا ہے. یقیناً یہ بڑی سعادت مندی ہے. اللہ کے گھر میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جانا ایک بہت بڑا خیر، اور پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہونا یہ اور بڑا خیر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا حفتهم الملائکہ ونزلتهم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عنده. سبحان اللہ، ہمارا اور آپ کا مقام یہاں پر بیٹھ کر کتنا عظیم بن گیا ہے. آپ اندازہ فرمائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا انتخاب کیے اور اس کے اندر بیٹھ گئے، اللہ کی باتیں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اللہ کی کتاب. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان کی یہ کیفیت ہو جائے تو اللہ کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے محبت اور شفقت سے ان کو اپنے پروں میں ڈھانک لیتے ہیں، جس طرح سے کہ ہم اپنے بچوں کو محبت کے مارے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. فرشتے ان اہل ایمان سے محبت کرتے ہوئے اپنے پروں کو ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنَزَلَتْهُمُ السَّكِينَةُ، سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت پوری طرح سے ڈھانک لیتی ہے. سبحان اللہ. سکینت، ہمارا دل سبحان اللہ سکون اور اطمینان سے بھر جائے، ہمارا دل اللہ رب العالمین کی طرف راغب ہو جائے. کتنی بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت یہ کتنی عظیم چیز ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے. اور سب سے بڑی بات، اللہ ان کا نام لے کر اپنے مقرب فرشتوں کے بعد ذکر کرتے ہیں. نام لے کر اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں کہ فلاں میرا بندہ ہے جو میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے. فلاں بندہ ہے جو میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہمارا آپ کا سب کا نام لے کر اللہ رب العالمین عرش بری پر ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں. کتنا عظیم مقام ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال آئیے ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں کیا جاننا چاہیے. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات آج جس بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان. اللہ رب العالمین پر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پر ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، جو ایمان ورڈ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی دیکھیے آتے ہیں تصدیق، یقین. تصدیق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بھائی جو چیز آپ دیکھ رہے کیا اس کے اوپر آپ ایمان لا لیتے کیا؟ اس طرح سے تیری بات پہ ایمان لا لوں کیا؟ تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ تصدیق اور یقین. سبحان اللہ.
شریعت کے لینگویج میں ایمان کی اصطلاحی جو تعریف کی جاتی ہے وہ 4 پوائنٹس پر ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ زبان سے اقرار. ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، ڈائلاگ ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ زبان سے اقرار ہے. زبان سے اقرار. دوسری چیز ہے دل سے یقین. جو ہم اقرار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ، یہ جو اقرار ہے یہ اس کا یقین ہمارے دل کے اندر ہو. پھر اس کے تیسری چیز ہے عمل سے ثبوت. ہم جو اللہ کی توحید کی گواہی دیے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دیے ہیں، اس کو عمل سے پروف کریں. سبحان اللہ. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان ہمارا نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے گھٹتا ہے. یہ 4 چیزوں کو ایمان کے اندر رکھا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، عمل سے ثبوت دینا، نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایمان ہے. اب اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو 4 پوائنٹ سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی عبادت، اللہ کے کام، اللہ کے نام اور صفات. 4 الفاظ آپ یاد رکھیے. اللہ پر ایمان پوری طرح سے انشاءاللہ یاد رکھیے. ذات، عبادت، کام، نام اور صفات. بولیے. ذات، عبادت، کام، نام اور صفات. چلیے اور ایک بار بولیے. اللہ کی ذات، اللہ کی عبادت، اللہ کے کام، اللہ کے نام اور صفات. سبحان اللہ. ایک ساتھ بولیے آپ لوگ. بولیے. پہلی چیز اللہ کی ذات، اللہ کی ذات. دوسری چیز اللہ کی عبادت. تیسری چیز اللہ کے کام، اللہ کے کام. چوتھی چیز اللہ کے نام اور صفات. نام و صفات. بس یہ 4 ورڈ کو ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے معاملے میں کبھی بھی گڑبڑی نہیں کریں گے. اللہ کے معاملے میں گڑبڑی کرنے کتنی بڑی چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں گمراہ ہو جائیں. ختم. پوری بنیادی ختم ہے. جنت کا خواب ہی ختم ہے. جہنم کا ہمیشہ ٹھکانہ ہو جاتا اگر اللہ کے بارے میں ہم غلطی کر دیے. تو اللہ کے بارے میں ہم کو غلطی نہیں کرنا ہے. تو 4 چیزیں ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان میں: اللہ کی ذات، اللہ کی عبادت، اللہ کے کام، اللہ کے نام اور صفات. سبحان اللہ. ان 4 چیزوں کے بارے میں ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں گے. تو 4 چیزوں میں اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو 4 چیزیں ہیں اس میں ہم 100% توحید پہ قائم ہو جائیں اور 100% شرک سے بچ جائیں. یہ اللہ پر ایمان ہے. یہ اللہ پر ایمان ہے. ہم دیکھیے سبحان اللہ، اللہ پر ایمان لانے کے لیے کسی کو بھی مسلمان بنانے کے لیے ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اور ڈیٹیل میں پڑھانا ہے تو کیا پڑھاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ. واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ کی. سبحان اللہ. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ پر ایمان ہے. یہ اللہ پر ایمان ہے. آپ دیکھیے سبحان اللہ، لا الہ، اس کے اندر شرک کا انکار کر دیا گیا. الا اللہ، سوائے اللہ کے. اس میں توحید کا اقرار کیا گیا. تو اللہ پر ایمان ہے، شرک کا انکار، توحید کا اقرار. شرک کا انکار، توحید کا اقرار. ہم شرک کا انکار کر دیں، توحید کا اقرار کریں، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے. تو کن چیزوں میں ہمیں شرک کا انکار کرنا ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے؟ 4 چیزیں: ذات، کام، عبادت، نام اور صفت. سبحان اللہ. تو یہ 4 چیزیں تو اللہ پر ایمان بس کی ہے. اللہ پر ایمان بس ہے. تو اب آئیے اس کو ہم ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات میں ہم کو 100% توحید پر قائم ہونا ہے، 100% شرک سے بچنا ہے. اللہ کی ذات میں سب سے پہلے ذات کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات جو ہم بول رہے ہیں، ذات کا معنی کیا ہے؟ ذات کس کو کہتے ہیں؟ ذات کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے فیملی کا، دوسرا معنی آتا ہے پرسنالٹی کا. ٹھیک ہے. میری ذات، میری پرسنالٹی، میری ذات، میری جو نسل ہے وہ. سبحان اللہ. تو 2 کون سی فیملی سے ہے یا پرسنالٹی ہے؟ سبحان اللہ. 2 معنی آتے ہیں. چلیے ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ذات کس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ انسان ہے. یہ انسان کی ذات ہے. 2 ہاتھ 2 پیر ایک ساتھ جیسے ہم سب ہیں. سبحان اللہ. یہ انسان کی ذات. اب انسان کے والدین بھی کیا ہوتے ہیں؟ انسانی ہوتے ہیں. انسان کی بیوی، انسان کے بچے، ہو گیا. تو یہ پوری کون سی فیملی ہے؟ کون سی فیملی ہے؟ انسانوں کی. کون سی ذات ہے؟ انسانوں کی. رائٹ نا. چلیے یہ کیا ہے؟ جن. جن کے والدین، جن کی بیوی، جن کی اولاد، یہ پوری کون سی فیملی ہے؟ جنوں کی. ٹھیک ہے. تو یہ جنوں کی ذات ہے. یہ کون ہے؟ شیر. شیر کے اپنی ابا بھی، شیر کی بیوی بھی،
شیر کی اولاد بھی یہ پوری کون سی فیملی ہے, کون سی ذات ہے؟ شیر کی ہے نا. تو چلیے اب بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات میں اکیلے ہیں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ رب العزت ذات میں اکیلے ہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. دلیل کیا ہے؟ سورہ اخلاص. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے, صرف اکیلا ہے. سبحان اللہ. وہ بے نیاز ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, مطلب اس کی امی ابا نہیں ہے, نعوذ باللہ. سبحان اللہ. اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. تو نہ اس کی اولاد ہے, نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین ذات میں اکیلے ہے. اللہ کا کوئی بیٹا ہے کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ کی کوئی بیوی ہے کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ کے والدین ہے کیا؟ نہیں. اللہ اکیلے ہے, اللہ اکیلے ہے. تو سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین ذات میں, اللہ رب العالمین کے والدین ہے نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کی بیوی ہے نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کی اولاد ہے نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ذات میں اکیلے ہے, کوئی نہیں ہے ساتھ میں. سبحان اللہ. تو پچھلی قومیں جو اللہ رب العالمین کی ذات میں گڑبڑی کرے, اللہ رب العالمین کی ذات کے معاملے میں, کیسے دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اکیلے تھے, اللہ کی ذات میں کس کو شامل کیے؟ کوئی بولے عزیر, کوئی بولے مسیح, تو بیٹا ہوگا. تو کس کی فیملی ہو گئی یہ؟ کس کی ذات ہو گئی؟ اللہ رب العالمین کی ذات. تو اللہ اکیلے تھے, پلس کس کو کیا گیا؟ عزیر کو. یہ جو پلس ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک. عیسائیاں کس کو پلس کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو, شرک ہو گیا. یہودیاں کس کو پلس کرے؟ عزیر کو, یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. سبحان اللہ. مشرکین مکہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ کی ذات میں کس کو شامل کر دیے؟ فرشتوں کو. تو پلس ہوئے نہ ہوئے, شرک ہو گیا نہ ہو گیا اللہ کی ذات میں. تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہے. چلیے اس دیکھیے اللہ اس کی ذات میں کوئی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ عزیر ان کے بیٹے بلکہ نعوذ باللہ بول دی, یہ کیا ہو گیا؟ شرک. اللہ مسیح اللہ کے بیٹے بول کے بولیے, یہ کیا ہو گیا؟ شرک. اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بول کے بولیے, یہ کیا ہو گیا؟ شرک. تو ہم کو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ. تو پچھلی قومیں عیسائیاں شرک کرے, یہودیاں شرک کرے, مشرکین مکہ شرک کرے, تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کیا بولے؟ ان لوگوں کیا بولے؟ جنت بول کے بولے کہ اللہ تعالیٰ جہنم بولے نہ بولے. اگر ہم وہی شرک ریپیٹ کریں گے اللہ کی ذات میں تو ہمارے لیے جنت رہے گی نہیں رہے گی. تو سبحان اللہ. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان اللہ رب العالمین کی ذات میں کیسے شریک کر رہے ہیں. چلیے مسلمان اللہ کی ذات میں کیسے شریک کر رہے ہیں؟ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں. اس کی مثالیں ہم عام طور سے سنتے ہیں, اذان ہوتی, بہت سارے اذان سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. نور من نور اللہ بولتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے, اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. تو بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ ایک شے کے دو نام ہیں, وہی اللہ وہی محمد. وہی تھا عرش پہ مستوی خدا ہو کر, اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. سبحان اللہ. یہ مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہے, کیا بول کے بول رہے ہیں؟ جو اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا تھا مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گیا. سبحان اللہ. کیا ہو, کس میں شرک ہو گئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات میں اکیلے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات میں پلس کر دیا گیا, شرک ہوا نہیں ہوا. اللہ کی ذات میں ملا دیے نہیں ملا دیے, تو یہ کس میں شرک ہے؟ اللہ رب العالمین کی
ذات میں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ دیکھیے بہت گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے, چہرے کا ایک مٹھی نور لیے, چہرے کا ایک مٹھی نور لے کے بولے محمد بن جاؤ, تو اللہ کے چہرے کا ایک مٹھی بھر نور کیا ہو گیا, محمد بن گیا. اور وہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نعوذ باللہ دنیا میں آیا. تو کس میں شرک ہے یہ؟ اللہ کی ذات میں. تو سبحان اللہ, اللہ کی ذات میں شرک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں. اور تھوڑے لوگ ہیں اولیاء کرام کو بھی اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں. اولیاء کرام کو کیسے بولتے ہیں کہ بھائی جو بھی ولی مر جاتے وہ کیا ہو جاتے, اللہ کے اندر جا کے شامل ہو جاتے, اللہ کے اندر جا کے شامل ہو جاتے. جب ان کی روح اللہ کے اندر جا کے شامل ہو گئی تو اللہ کے پاور پورے ان کو آگے نہیں آگے. تو اسی لیے کیا کرو, خبروں پہ جاؤ, دعائیں کرو, ان سے دعا کرنا, اللہ سے دعا کرنا وہی ہے, ان سے مانگنا اللہ سے مانگنا ایک ہی ہے. اس لیے جو ہے کیا کرتے ہیں لوگ اس طرح سے بولتے ہیں. دیکھیے آئیے کیا بولتے ہیں, مثال کے طور پہ بہت مشہور قوالی ہے جس لوگ بہت ثواب کی نیت سے سنتے ہیں, خصوصاً ہمارے آرٹ والے بہت زیادہ لگاتے, یا جیلانی شین اللہ. کیا مانا ہے اس کا, اے جیلانی آپ اللہ کا ایک حصہ ہے. نعوذ باللہ. مانا دیکھیے اب کیا ہے اس کا, یا جیلانی شین اللہ, یا جیلانی شیئن للہ, اے جیلانی آپ اللہ کا ایک پارٹ ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات میں کس کو لے جا کے ملا دیے, ولی کو ملا دیے. اب یہ ولی سے یقیناً محبت کرنا ہے, یہ ولی کا یقیناً بہت بڑا مقام ہے, لیکن کیا اللہ میں لے جا کے ہم ان کو ملا سکتے ہیں؟ تو عیسائیاں بھی کیا کریں, عیسیٰ علیہ السلام سے محبت, عیسیٰ علیہ السلام سے عشق, عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام بلکہ کیا کریں اللہ میں لے جا کے ملا دیے. یہودیاں عزیر کو لے جا کے ملا دیے, ہاں مشرکین مکہ فرشتوں کو لے جا کے ملا دیے. تو رائٹ کرے گا اللہ جب رانگ کرے, شرک کرے, اللہ جس کی وجہ سے کوئی جہنم بولے, اگر ہم نہ شرک کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو جنت بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک. ٹھیک ہے. مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جن کو صوفی کہا جاتا ہے, وہ کیا بولتے ہیں, اس طرح سے تفسیر بتاتے کہ کیا ہے, ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے, جسم میں ایک حصہ ہے جس کو طفلی نوری کہا جاتا ہے دل کے اندر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا ہے, بدن کا ایک حصہ ہے, بدن کیا ہے, ایک دل کا حصہ ہے. پھر دل کے اندر کیا ہے, ایک حصہ ہے جو روح کا حصہ ہے. وہ روح کس کے اندر رہتی, اللہ رب العالمین کے اندر جا کے شامل ہو جاتی. تو اللہ رب العالمین کے اندر فنا ہونے کا تصور بتاتے, یعنی مرنے کے بعد اینیورسری, اس کس کو کہتے ہیں لوگ, اینیورسری, کہ وہ دن جس دن وہ جا کے اللہ کے اندر شامل ہو گئے. عرس کیا ہے, یہ جو دھوم دھڑاکے, یہ جو جنا جا کے یہ ساری چیزیں کرتے, کیوں کرتے, وہ ڈیٹ جس دن وہ مرے اس دن جا کے کیا ہو گئے, اللہ کے اندر شامل ہو گئے, اللہ کے اندر شامل ہو گئے. اسی لیے کیا کرتے, عرس کرتے, سجاتے ان کی خبر کو, جیسا کہ جانا گئے دلہن کے گھر کو وغیرہ سجاتے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کی ذات میں اگر ہم بول رہے ہیں کوئی شریک نہیں ہے, یہ توحید ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شریک کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, شرک ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں اگر کوئی ولی کو شریک کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے, شرک ہے. اللہ کی ذات میں اگر کوئی بول رہے ہیں کہ نہیں, ان کی روح جا کے اللہ کے اندر فنا ہو گئی, مل گئی, بل گئی, بول رہے یہ کیا ہے, شرک. اور شرک کو اللہ کبھی معاف کریں گے, کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. سبحان اللہ. چلیے آئیے ابھی کہ اللہ کی ذات, 4 ورڈ ہم یاد کر رہے تھے. اللہ کی ذات, اس میں ہم کو شرک نہیں کرنا ہے, توحید پہ قائم ہونا ہے 100%. 1% بھی اس میں کمپرومائز نہیں کیا گیا, 1% بھی نہیں. آپ بولے نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں, کرتا ہوں, تھوڑا شرک کر دیتا ہوں, بولے تو اللہ معاف کر دے گا, خلاص آپ کی پوری توحید بھی بیکار ہے. پکے رہنا ہے. ایک نیکی ایسی ہے جس میں آپ کو 100% ہونا ہے, اور ایک گناہ ایسا ہے جس میں آپ کو 100% بچنا ہے, وہ ہے توحید شرک. اس میں کچھ بھی کمپرومائز نہیں. نماز آپ تھوڑی چھوڑ دیں, اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ. روزے آپ سے کچھ چھوڑ گئے, اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ, یا نہیں تو سزا دے کے جنت میں ڈالیں گے. لیکن اگر توحید میں کمی ہے, اللہ معاف نہیں کریں گے. تھوڑا بھی شرک کر رہے ہیں, اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس لیے چلیے آئیے دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین کی عبادت. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. مانا ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. عبادت میں توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے, اور صرف اللہ ہی کا حق ہے, اللہ ہی کا حق ہے. ان میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. یہ اللہ پر ایمان.
ہمیں سمجھنا جتنی عبادتیں نماز روزہ زکوٰۃ صدقات خیرات طواف نظر نیاز قربانی وغیرہ ایسی جتنی عبادتیں ہیں پوری کی پوری عبادتیں 100% کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے ان ساری عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ شرک. عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا تھا اکیلے اللہ کے لیے تھی آپ کیا کر دیے کسی اور کو شامل کر دیے تو یہ کیا ہو گیا؟ عبادت میں شرک ہو گیا. اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ یہ پوری قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو آپ کی صرف کے لیے عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اس کی دلیلیں. سبحان اللہ. عبادت کا معنی مطلب کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں اصل عبادت جو عربی زبان میں عبادت جس کو کہا جاتا ہے الطریق المضلل یعنی ایک ایسا راستہ جو چلا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس میں گھاس ہے لیکن ایک راستہ ہے جو بار بار روندا ہوا ہے جس کے اوپر گھاس ہے وہ نہیں اٹھی ہے. کیوں؟ اس کے اوپر بار بار چلا جا رہا ہے اس کو بار بار یوز کیا جا رہا ہے. تو جو چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے اس کو عربی میں عبادت کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اسلام کی زبان میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ عبادت ہر وہ کام دیکھیے ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوں اللہ رب العالمین راضی ہوں جس کا اللہ رب العالمین کرنے کا حکم دیے ہوں وہ عبادت ہے. وہ عبادت ہے. مثال کے طور پہ عبادت ہم کیسے پہچانیں گے کہ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی عبادت ہے؟ تو 4 چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم جانیں گے کہ وہ چیز اللہ رب العالمین کی عبادت. پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کا ہم کو حکم دینا جیسے اللہ بولے نماز پڑھو جیسے اللہ بولے روزہ رکھو جیسے اللہ بولے حج کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات. اللہ تعالیٰ بولے فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہارا کو یاد کروں گا. ذکر اللہ کی عبادت ہے. ذکر اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین کسی کام سے منع کرے ہوں اسے رک جانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. لینا کرے سے اللہ رب العالمین روکے ہم اس سے رکے رہ رہے ہیں کیا ہے یہ عبادت؟ اپنے آنکھوں کی عبادت کر رہے ہیں عبادت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کسی چیز کی اللہ پاک تعریف کرے جیسے اللہ پاک فرمایا وبشر الصابرین خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. اس کی تعریف کرے اللہ رب العالمین. تیسری چیز اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب بیان کرے. اللہ رب العالمین جیسے اللہ بولا الحمدللہ تملأ المیدان سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض. ثواب بیان کرے اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. کسی بھی چیز کا ثواب اللہ بیان کرے وہ بھی کیا ہے؟ عبادت. اللہ اس کی اپوزٹ کی مذمت کرے جیسے اللہ بول رہے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں. مایوسی کی مذمت اللہ رب العالمین کرے تو امید کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ رب العالمین کی. تو سبحان اللہ اس کے اپوزٹ کی اللہ مذمت کریے. 4 چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ عبادت ہے. چلیے اس کے عبادت کی اقسام. بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق ہمارے بدن سے ہوتا ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے قرآن کی تلاوت ہے ذکر ہے طواف ہے سجدہ ہے دعا ہے. ہم بدن سے کر رہے ہیں نماز بدن سے پڑھ رہے روزہ بدن سے رہ سوال. بعض عبادتیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے جیسے ڈرنا خوف کرنا امید کرنا بھروسہ کرنا نیت کرنا. یہ سب کہاں پہ ہوتے ہیں؟ دل میں ہوتے ہیں. بعض عبادتیں جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے. بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق ہمارے مال سے ہے جیسے زکوٰۃ ہے صدقہ ہے خیرات ہے فطرہ ہے قربانی ہے وغیرہ. بعض عبادتیں ایسی ہیں جو کامن ہو جاتی ہیں جیسے حج ہے اس کے اندر پیسہ بھی ہے بدن بھی ہے سبحان اللہ نیت بھی ہے. تو ایسے یعنی پوری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں. عبادت چاہے بدن کی ہو عبادت چاہے دل کی ہو عبادت چاہے مال کی ہو یا عبادت چاہے پورے ملا کر ہو یہ سب کا سب کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین. اگر آپ صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں توحید اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے عبادت کر رہے ہیں شرک. چلیے آئیے مثالوں کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک قرآن مجید میں ایک مثال بیان کرتے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. سبحان اللہ. یہ مشرکین کیا کرتے تھے جب کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں جاتے بتوں کو رکھ لے کے جاتے تھے بتوں کو رکھ لے کے جاتے تھے. جب طوفان آ جاتا اپنے پورے بتوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک کے اللہ کو پکارتے اللہ بچا دے اللہ بچا دے اللہ. صرف اللہ کو پکارتے تھے. اللہ کیا کرتے اللہ کو بچا کے خشکی کی طرف واپس لاتے تو پھر بتوں کی پوجا شروع کر دیتے بتوں سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ شرک. کب اللہ کو صرف اللہ سے دعا کب کر رہے ہیں وہ لوگ سب کو بھول کے جب مصیبت میں آ گئے بڑی پریشانی میں پھنس گئے. پھر جب اللہ پریشانی سے نکال لیے تو کیا کر رہے
دعا کے معاملے میں دوسروں کو شامل کر لے گئے. صرف اللہ سے دعا جو کر رہے تھے اب کس سے بھی کر رہے, لات منات عزا جو ان کے بتاں تھے ان لوگوں سے بھی دعائیں کرنا شروع کر دی. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سبحان اللہ. تو دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں, توحید ہے. دعا اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کیا کریں, کسی غیر کو شامل کر دے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اب دیکھیں مسلمانوں میں بے شمار مسلمان ہیں کیا کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں. دیکھیں آپ فوٹو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر ہے جو کیا کر رہا ہے, اپنے مریدوں سے سجدہ کرا لے رہا ہے. پیروں کو دیکھیے کوئی سجدہ کر رہے ہیں, پیروں کو دیکھیے کوئی چوم رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون. اللہ کی نشانیوں میں رات اور دن, سورج اور چاند ہیں. تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو, بلکہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. اگر تم اللہ کی سچی عبادت کرنے والے ہو تو مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے کیا؟ ہے کیا؟ کسی بھی طرح کا کوئی سجدہ اجازت ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے اگر میری امت میں سجدے کی اجازت ہوتی, چاہے تعظیم کا ہو چاہے احترام کا ہو, کسی بھی سجدے کی اجازت ہوتی تو میں کیا کرتا, عورت کو بولتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن وہ بھی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سجدہ کر دیے تھے. اللہ کے نبی کرنے دیو, بولے کرو بول کے بولے. تعلیم کا سجدہ کر رہے جا کے, نہیں اللہ کے نبی بادشاہوں کو سجدہ کر رہے, آپ تو بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں, ہم آپ کو سجدہ کر دیں. اللہ کے نبی کرنے دیے نہیں کرنے دی, اللہ کے نبی منع کر دی. تو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونا, کیوں؟ یہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کیا جا رہا, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سبحان اللہ. جیسے کوئی درگاہ کو شرک کر رہے, ہاں مزار پہ جا کے شرک سجدہ کر رہے, یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ شرک. کیوں شرک ہے؟ سجدہ اللہ کی عبادت ہے. عبادت کس کے لیے ہونا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی جائے شرک, عبادت میں شرک. سبحان اللہ. چلیے اسی طرح سے دعا کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. آپ بول رہے ہیں اے اللہ بول کے آپ دعا کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ توحید ہے. آپ بول رہے ہیں یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی میری مدد کرو, میرے کو نکالو پریشانی میں, ایسا ویسا بول کے آپ بول رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سبحان اللہ. آپ بول رہے ہیں اللہ کی قسم بول کے آپ کھا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ قسم بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ توحید ہے. آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی ماں کی قسم, کعبے کی قسم, اللہ کے نبی کی قسم, باپ کی قسم, ماں کی قسم, دھرتی کی قسم, ایسے قسمہ کھا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ شرک. کیوں؟ دعا قسم بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. قسم بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کر رہے ہیں, شرک ہے. عبادت کے اندر شرک ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ثواب کی نیت سے سفر, ثواب کی نیت سے سفر کہاں کہاں کا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد الحرام و مسجد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی. 3 مسجدوں کا ہم ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں, کعبۃ اللہ کا, مسجد حرام اور مسجد نبوی کا اور مسجد اقصی کا. صرف 3 جگہوں کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چوتھی جگہ کا سفر کرنے کی اجازت ہے. یہ چاروں کس کے گھر ہیں؟ چاروں کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں. اللہ کے گھروں میں ٹاپ پریورٹی والے ہیں. سبحان اللہ. اس کے اندر آپ نماز پڑھیں گے 1 لاکھ, اس کے اندر نماز پڑھیں گے 1000, اس کے اندر سبحان اللہ ایسا اجر و ثواب بے پناہ ہے. اس کی سفر کی اجازت دی گئی ہے. اگر کوئی ثواب کی نیت سے کسی درگاہ کا سفر کر رہا تو یہ کیا ہو گیا؟ پورا بھائی 7 مرتبہ آپ اجمیر گئے تو آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا, یہ کیا ہے؟ شرک. کیوں؟ اسی لیے کہ ثواب کی نیت سے سفر کس کا کرنا ہے؟ ہم آپ کو اللہ کے صرف 3 گھروں کا, اللہ کے صرف 3 گھروں کا, اس کے علاوہ دوسروں کا سفر ثواب کی نیت سے ہم نہیں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال اللہ رب العالمین کے اب کوئی جنت ہے, کوئی درگاہ کے لیے جا رہا, کوئی ادھر, کوئی کھوڑواڑی جا رہا, کوئی گلبرگہ جا رہا, کوئی رحمت آباد جا رہا, تو یہ سب کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے جو ڈالیں گے کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کس میں شرک ہے؟ اللہ کی عبادت میں, اللہ کی عبادت میں. سبحان اللہ. ثواب کی نیت سے ہم سفر صرف اللہ کے 3 گھروں کا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ.
اب دیکھیے جانور ذبح کر رہے ہیں، کس کے لیے ذبح کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہے. اور کس کی خوشی کے لیے ذبح کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے ذبح کرنا ہے. اللہ کی خوشی کے لیے ذبح کرنا ہے. کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ توحید ہے. کوئی بول رہا نہیں میں پیران ہے، پیر کو خوش کرنے کے واسطے کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ کیوں؟ جانور اللہ کا ہے، کس کے نام پہ ذبح ہونا ہے؟ اللہ کے نام پہ. کس کو خوش کرنے کے لیے ذبح ہونا ہے؟ وما أهل به لغیر اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے. کوئی بارہویں میں اللہ کے رسول کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں، کوئی 11ویں میں عبد القادر جیلانی کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں. سب یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے شرک میں سے اور ایک بہت اہم شرک ہے شرک توکل، بھروسے میں. بھروسہ ہمارا کس کے اوپر کرنا ہے؟ کیا بول کے بھروسہ کرنا ہے؟ کیا بول کے بھروسہ کرنا ہے؟ فائدہ کون دیں گے ہم کو؟ نقصان بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے. فائدے کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. نقصان کا مالک بھی کون ہے؟ لیکن کافروں کا تصور کیا ہے؟ ہر فائدہ پہنچانے والی چیز کی پوجا کرو، ہر نقصان دینے والی چیز کی پوجا کرو. تو فائدہ تو بھروسہ کس کے اوپر کرتے وہ لوگ؟ اللہ کے علاوہ سب کے اوپر بھروسہ کرتے. ہم کس کے اوپر بھروسہ کرنا؟ صرف. تو بھروسہ کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ توکل بولتے ہیں. جس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ توکل. تو ہم کو بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ کے اوپر. اب مثال کے طور پہ نظر ایک بری چیز ہے نا؟ نظر ایک بری چیز ہے. اس بری چیز سے بچانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ بچے کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، بچے کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے. نظر بد سے، بری نظر سے اللہ کی پناہ میں دینا ہے. یہ کیا ہے؟ توحید ہے. آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں. آپ کیا کریں؟ بچے کو نہلائیں دھلائیں، اچھے کپڑے پہنائیں، سب ریڈی کر کے بچہ اچھا دکھ رہا، پپی نے دبا کے لے کے کیا کرے؟ کالا ٹپکا کلے پہ لا کے لگا دیے، نظر نہیں لگتا. وہ نظر نہیں لگتی تو وہ ٹپ کا حفاظت کرتا ہے کہ آپ کے اللہ سے نظر بس سے حفاظت کر سکتا ہے وہ کالا نقطہ. تو آپ کا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ نقطے کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہے کیا؟ تو اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرنا ہے کس کے اوپر کر رہے ہیں آپ وہ بھروسہ؟ ٹپکے کے اوپر کر رہے ہیں. تو کس کو شریک کرے آپ؟ ٹپکے کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں. کوئی کیا کر دے رہے؟ نہیں میرا بچہ بہت بیمار ہو جا رہا ہے بول کے جاؤ کے پڑھا کے کر کے تالا بنا لے رہے. کوئی کیا کر رہے نہیں کمر پہ بن لے رہے. کوئی کیا کر رہے نہیں کار نہیں بھائی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے کیا کر رہے گھوڑے کی نال لا کے لگا دے رہے. کوئی کہہ رہے نیا گھر بنا ہے بھائی شیطان آ کے بیٹھ جاتے بول کے کیا کر رہے وہاں پہ کیلا وہاں پہ کیلا وہاں پہ کیلا 4 کونے کھود کے کیلے کے اندر لیمبو بھناوا مرچی کیا کھا کے ڈال کے ادھر کاٹ رہے ادھر کاٹ رہے ادھر کاٹ. کس کی پناہ میں دے رہے ہیں آپ؟ شیطان کی. کس کی پناہ میں؟ شیطان کی. شیطان حفاظت کرتا. وہاں پہ کیا کر رہا؟ جادوگر آ کے منتر پڑھ کے ایک شیطان کو بن رہا. وہاں پہ کیڑا پاڑ کے منتر پڑھ کے ایک شیطان کو بن رہا. ہاں بندش بول کے بولتے سنیں گے نا آپ لوگ بندش مطلب کیا ہے؟ آپ کا پروٹیکشن ہو جائے گا پورا. یہاں سے ایک شیطان حفاظت وہاں سے ایک شیطان حفاظت وہاں. یہ 4 شیطانوں کی حفاظت میں رہنا چاہ رہے کیا؟ ہمارا کو حفاظت کس کی ہونا؟ اللہ کی. تو اللہ کی جو عبادت ہے توکل اس میں کس کو شریک کر دیا؟ شیطانوں کو. اس میں کس کو شریک کر دیے؟ شیطانوں. تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک. تو بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے بھروسہ کر کے کوئی بھی چیز لٹکائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے بھائی نہیں مول صاحب ہم تعویذ ڈال لے رہے. تعویذ کے اندر کیا رہتا؟ قرآن ہی نکال رہا. قرآن نہیں، جھوٹ ہے. جادوگر کیا کرتے ہم کو حوالہ بنانے کے واسطے ہم کو دیوانہ بنانے کے واسطے کیا کرتے قرآن کی 1-2 آیات بھی لکھتے اس کے اندر نمبرہ بھی ڈالتے. اس کے اندر نمبرہ بھی ڈالتے. اس کے اندر نقشے بھی آپ دیکھیں گے. بعض تعویذوں میں ہاتھ کا نقشہ رہتا، بعض تعویذوں میں شیر کا نقشہ رہتا، بعض تعویذوں میں ایک اسٹار بنے ہوا رہتا، بعض تعویذوں کے اندر کیا رہتے نمبرات ڈالے ہوئے رہتے. یہ سب کیا ہے؟ جادو کی قسم ہے جس کو تلسمات بلکہ ہوتے ہیں. خاص نمبروں سے وہ خاص شیطانوں کے کوڈ ورڈز رہتے ہیں. جیسے آپ بولتے ہیں قیدی نمبر 402 قیدی نمبر 500. اسی طرح سے کیا کہتے
شیطانوں کے تھوڑے کوڈ ورڈز رہتے جس سے وہ شیاطین مراد رہتے، بولتے نہیں یہ نمبر کا شیطان تمہاری حفاظت کرے گا، یہ نمبر کا شیطان کرے گا، یہ نقشے والا شیطان کرے گا، یہ ستارے کے نقشے والا شیطان کرے گا. یہ جادو کی فسادیں جو بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہم کیا کر رہے اپنے گلوں کے اندر کس کو ڈال رہے؟ شیطانوں. اللہ کے نبی ڈالے کیا کبھی بولا سکھائے کہ اللہ کے نبی ڈالنا کیا سکھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو کیا بولے؟ ٹپکے لگاؤ بولے، داغے بنو بولے، ناڑے بنو بولے، کیا بولے؟ دعا پڑھو. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین. اللہ کے بنانے ہم کو دینا ہے دعائیں پڑھ کے. اللہ کے رسول کیا بولے؟ صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 پڑھو، 3 بار پڑھ کے دم کر لو. تکفیک من کل شیء. جادوگروں کے جادوؤں سے، شیطانوں کے شیطانیت سے، ہر چیز سے تمہارے لیے کافی ہو جائے. کس کی پناہ میں جانا ہے ہم کو؟ کس کی حفاظت میں رہنا ہے؟ تعویذ کی حفاظت، ناڑے کی حفاظت، بھلاوے کی حفاظت، ناریل کی حفاظت، کھوپڑی کی حفاظت. نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. کس میں؟ کس میں؟ عبادت میں. عبادت میں کون سی عبادت ہے؟ توکل، بھروسہ. ہر فائدہ حاصل کرنے کے معاملے میں، ہر نقصان سے بچنے کے معاملے میں ہم کو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت زیادہ شرک عام ہے مسلمانوں کے اندر، اسے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے شرک خوف، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. دیکھیں آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، آٹو والے عام طور سے جاتے رہتے پرانے پل کے گانے دبا کے لگا لے کے جاتے رہتے، ڈی جے بجتے رہتا دبا کے دھم دھم جاتے رہتے. پرانے پل کی درگاہ ساؤنڈ بند کر دیتے. کئی کو ارے کئی کو بند کرے وہ تو نہیں ولی صاحب رہتے ہیں. تو نعوذ باللہ. کس سے ڈر رہے ہیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا ہے. یہ ڈر کس سے ہونا ہے ہمارے کو؟ اللہ سے. گناہوں سے ڈرتے، کس سے ڈرتے ہوئے بچنا ہے؟ اللہ سے. گناہ سے بچنے کس سے ڈرتے ہوئے؟ ولی سے. ایک آدمی بولے بھائی قسم کھا کے بول تو یہ نہیں کرا، اللہ کی قسم کھا کے بولو نہیں کرا. ٹھیک ہے جانتے ولی کی قسم کھا کے بول یہ کرا نہیں کھاتا، میں کر دیا تھا. اللہ کی جھوٹی قسم کھایا، ولی کی جھوٹی نہیں. اللہ معاف کر دیتے، ولی معاف نہیں کرتے. تو نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین. خوف کس سے ہونا ہے ہم کو؟ ڈر کس سے ہونا ہے؟ اللہ سے. اب کیا ہے گھوڑواڑی کو جا رہے ہیں یا کہیں رحمت آباد جا رہے ہیں، گوشت کھا لے گئے، ارے گوشت کھا لیا ختم، اب بیزی پلٹ جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا. ڈر رہے کس سے؟ ولی سے. وہ گوشت کھا کے جائیں ان کے پاس، وہ غصے میں آ کے تمہارے آٹو کو پلٹ دیتے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہے. ڈرنا کس سے ہم کو؟ اللہ سے. تو کوئی خبر والوں سے ڈر رہے ہیں، کوئی جو ہے نا کیا کر رہے ہیں جادو سے ڈر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں صاحب کیا ہو جاتا کہ وہ لیمبو پڑے ہوا ہے باہر، کسی کی دکان کے سامنے لے جائے لیمبو پھینک دے کوئی کاٹ کے، اب کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں. دکان پہ پر بیٹھا کے پکڑ کے لے کے آ رہے ہو صاحب آؤ صاحب پلیز آؤ. تو یہ تو بہرحال یہ ایسی ساری چیزیں اللہ سے ڈرنا ہے ہم کو. اللہ کرا محبت کس سے کرنا ہے ہم کو؟ اللہ رب العالمین سے. جو محبت اللہ سے ہے وہ محبت اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونا، جو کہ عقیدت کے درجے کی رہتی ہے، جو کہ عقیدت کے درجے کی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت ایسی کرتے ہیں جس سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو سچے ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال محبت کے معاملے میں بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں. استعانت مدد مانگنا، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ سے بار بار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں. تو مدد مانگنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے تو اب دیکھیے اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ. میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں جا رہا تھا، بشیر باغ میں مسجد، فلائی اوور اترنے کے ساتھ ریڈ سائڈ میں مسجد ہے، بورڈ رکھے نہ رکھے نہیں پڑھو. جب پرانے زمانے میں گیا تھا تو وہاں پہ بڑا بورڈ لگا ہوا تھا مسجد کے دروازے پہ، کیا یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے. مدد کون کرنے والے ہیں؟ اللہ. تو یہ اللہ کی عبادت ہے. مدد مانگنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ مدد مانگیں گے تو عبادت کے اندر شرک ہو جائے. عبادت کے اندر شرک. اب دیکھیں بہت سارے لوگ کچھ اٹھا رہے نہ اٹھ رہا یعنی مدد بول کے اٹھاتے ہیں. کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ علی سے مدد مانگ رہے ہیں. کیا ہے یہ؟
شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے جھنڈوں کے بعد یا باب الغراب، اے مراد پوری کرنے والی دولت۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ گھروں پہ جھنڈا لگاتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ نشان مبارک ہے۔ کس کا نشان ہے؟ عبد القادر جیلانی کا نشان مبارک ہے، یہ لگا دیے تو شیطان دور سے دیکھا، پیرانے پیڑ کے پولیس کا گھر ہے یہاں پہ نہیں جانا، بولے وہاں کا بھاگ جاتا ہوں۔ نشان مبارک ہے، ایسا ہے نا مسئلہ؟ اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے رہتے تو شیطان آ کے بھٹکاتا رہتے، جھنڈا لگے اور رات میں شیطان نہ جاتا ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اب وہ جھنڈا جو ہے، جھنڈے کے اوپر ایک بورڈ لکھنے والا تھا، غور کیجیے اس کے اوپر، یا المدد یا غوث اعظم، اس کو ڈی کوڈ کر کے دیکھیے، المدد۔ المدد یہاں پہ الف لام جو ہے اس کو استغراق کا کہتے ہیں، استغراق مطلب ہر طرح کی مدد، جسے ہم کہتے ہیں الحمد سب طرح کی تعریف، ویسے المدد ہر طرح کی مدد، یا غوث اعظم اے مدد کرنے والوں میں سب سے بڑے مدد کرنے والے، دستگیر مصیبت زدوں کا ہاتھ تھام کے مصیبت سے نکال لینے والے، ہم آپ سے ہر طرح کی مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بولیے آپ؟ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کس کا نشان ہے یہ؟ کون سا کلمہ ہے؟ شرک کا کلمہ ہے نہیں ہے، اس کو کیا بول رہے بھائی؟ نشان مبارک ہے، لگائے تو شیطان ہی آتا ہے۔ شیطان سے بچنے کا سے نشریے جھنڈے لگا بولے گا اللہ کے رسول معلوم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولو، اللہ کی پناہ میں جاؤ بول کے بولے اللہ کا، جھنڈے کی پناہ میں آؤ بولے گا، وہ بھی شرکیہ جملے والے جھنڈے کی پناہ میں رہو بول کے بولے گا۔ تو نعوذ باللہ کتنی بری بات ہے، دیکھیے آپ کیسے کیسے لوگوں کو بھٹکا رہے لوگ۔ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیے اللہ رب العالمین کے کام، اللہ رب العالمین کے کام، اللہ رب العالمین کے کاموں میں لوگ کیسے گڑبڑی کر رہے ہیں؟ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے کاموں میں ہم کو 100% توحید پر قائم ہونا ہے، 100% شرک سے بچنا ہے، 100% توحید پر قائم ہونا ہے، 100% شرک سے بچنا ہے۔ تو اللہ کے کاموں میں توحید کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سمجھے کہ سارے کام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے سارے کام کون کرتے؟ اللہ تعالیٰ کرتے۔ کس کی مرضی سے ہوتے وہ کام؟ اللہ کی مرضی سے، ہے نا۔ اس پہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس پہ حکم کس کا چلتا؟ صرف اللہ کا۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ چار چیزوں میں سے ایک میں بھی گڑبڑی کرے آپ، اللہ کے کام میں گڑبڑی کر دی، شرک کر دی۔ کرنے والا اللہ ہے، حکم مرضی صرف اللہ کی ہے، قدرت طاقت صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنے والا، مرضی، طاقت، حکم، چار چیزیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ چار چیزیں بھی اللہ رب العالمین کے کاموں میں، اگر ہم بول رہے ہیں صرف اللہ رب العالمین کرنے والے، اللہ کی طاقت سے چھوتے، اللہ سے طاقت رکھتے، اللہ کے حکم سے چھوٹا بولتے، یہ کیا ہے؟ توحید، یہ کیا ہے؟ توحید۔ اب مثال کے طور پہ آئیے، وہ سارے کام اگر کوئی بولا نہیں بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی سے ہوتے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی دوسرے بھی حکم دے سکتے بلکہ ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ کس میں شرک ہے؟ اللہ کے کاموں میں، سبحان اللہ۔ یہ پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک بہت پیاری مثال معلوم ہوتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 846 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھے، سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، قیام کیے ہوئے تھے، رات میں تھوڑی سی بارش ہوئی، پھر صبح جب اللہ کے نبی نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے بولے ہم میں سے بہت سارے لوگ پکے مسلمان بنے، بہت سارے لوگ پکے کافر بن گئے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے، بارش کون برسا رہے؟ اللہ برسا رہے۔ جن لوگوں نے بولا اللہ برسا رہے تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ مومن بن گئے۔ کس میں؟ اللہ کے کاموں میں۔ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک ستارہ دوسرے ستارے کی لائن میں آ گیا جس کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ شرک کرے۔ کس میں شرک کرے؟ اللہ کے کام میں۔ بارش کون برسا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کیا بولے نہیں ستاروں کی طاقت سے برسی بول کے بولے، یہ کیا ہو گیا؟ شرک۔ کس میں؟ اللہ کے کاموں میں۔ سوال تو اللہ رب العالمین کے کاموں میں شرک۔ تو جن لوگوں نے کہا بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی توحید ہے، جن لوگوں نے کہا کہ بارش ستاروں کے اثر سے ہوئی وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ چلیے آئیے ہم کیسے جانیں گے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ یہ کام اللہ تعالیٰ کے دو چیزیں، یا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولنا کہ وہ کام اللہ کرتے ہوئے، یا تو اللہ کے نبی حدیث میں بولنا۔ ہم تو نہیں دیکھیں اللہ کیا کام کرتے،
تو دو چیزوں سے ہمارے کو معلوم ہوتا ہے، قرآن سے یا حدیث سے اللہ کا کام ہے بول کے. تو وہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرنے والے. مثال کے طور پہ اولاد دینے والے کون ہیں؟ کیسے معلوم ہوا ہم کو؟ اللہ قرآن میں بولے یا بولے میں یشاء وناس یا بولے میں سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50. اس میں کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دو ملا کے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ 5 بنا دیتے ہیں. کس کا کام ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ قرآن میں بولے، اللہ بولے ہم دیتے ہیں اور کے بارے میں. تو کون دے؟ کس کا کام ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا. اگر آپ بول رہے اولاد دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ توحید ہے. آپ اللہ کو اکیلا کر رہے ہیں اللہ کے کام میں. آپ بول رہے نہیں 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 اللہ کے علاوہ دوسرے جنے بھی دیتے. جیسے ایک صاحب ہمارے دوست تھے، ان کا نام تھا مدار صاحب. مدار صاحب کیوں؟ میں نے ان کی اپنی کو بچے نہ ہو رہے تھے، اپنی کے جا کے جو نا مدار صاحب کو بولے صاحب 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 وہ خالی خالی ہے، آپ میرے کو بچہ دو بولے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کی گود کو بھر دیے. تو بچے کا نام کیا رکھے؟ مدار صاحب. میرے کو گود دیے بچہ نا مدار صاحب دیے. یہ کیا ہے؟ اولاد دینے والے کون ہیں؟ اللہ. اگر آپ بولے صرف اللہ ہے تو یہ کیا ہے؟ توحید. اب انہیں مدار صاحب دیے، کیا ہو گیا؟ کس میں؟ اللہ کے کام میں. سبحان اللہ. بعض بولے نہیں صاحب، یہاں پہ ایک بچہ رہتا پاس میں، بچے کا نام صاحب رکھے کو نہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، جا کے صاحب کو بولے تو صاحب کیا کرے؟ اولاد دیے. یہ کیا ہے؟ شرک. یہ بہت سارے لوگ نام رکھتے، پیر بخش، حاجی بخش. پیر صاحب بخشے، حاجی صاحب بخشے. بخشنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے. دینے والے کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد آئیے بیمار کو شفا دینے والے کون ہیں؟ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ قرآن میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. شفا دینے والے کون ہیں؟ اللہ. عثمانی ہاسپٹل میں پیلی درگاہ تھی، وہاں پہ اشعار لکھے ہوئے تھے کہ خالی ابو بکر کا فیضان بے حساب ہے، بیمار کو دے شفا در لا جواب ہے. آگے کوئی نامراد نہیں ہوا، جو آئے وہی حاصل مراد ہے. نعوذ باللہ. تو ہاسپٹل کے اندر ان کی درگاہ ہے، تو لوگ کیا کر رہے؟ کہتے ہیں ہاسپٹل میں جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا کر رہے؟ شفا دے رہے. وہ دینے والے ہیں شفا. اب ابو بکر صاحب بول کے اگر کوئی بول رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ کس میں شرک ہوا؟ اللہ کے کاموں میں. سبحان اللہ. چلیے کائنات کی تدبیر، سورج کو نکالنا، چاند کو نکالنا، سورج کو ڈبانا، چاند کو چھپا دینا، یہ سب کون کرتے؟ طوفان کون لے کے آتے؟ بارش کون برساتے؟ یہ پوری کائنات کی تدبیر کون کرتے؟ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ دیا، مشرق مغرب شمال جنوب. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ایشیا کا پورا حصہ آتا، اللہ تعالیٰ کیا کرے 4 خطبہ بنائے. 4 خطبہ بنائے. ایک خطب 4 یعنی لوگوں میں سے 4 ولیوں کو سیلیکٹ کر کے بولے تم اتنے حصے کو سنبھال لو، یہاں پہ جہاں چاہے طوفان لاؤ، جس کو چاہے اولاد دو، جس کو چاہے تہس نہس کر دو، جس کو چاہے مالدار بنا دو. نعوذ باللہ. پورا کمانڈ دے دیے اللہ تعالیٰ. 4 لوگوں کو پوری دنیا کا کمانڈ. اب ان کے اندر میں جتنے ان کے مریداں ہیں نہ ان کو اپنے حساب سے پورا کام بانٹ دیتے. نعوذ باللہ. تو یہ کیا بولتے ہیں نا، یہ خطب ہے. خطب. تو ایشیا کی جو خطب ہے، پورے ایشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سبحان اللہ، یہ اطراف افغانستان، یہ جتنا پورا علاقہ ہے ایشیا کا، یہ پورے علاقے کے خطب کون ہیں؟ عبد القادر جیلانی. یہاں پہ پورا نظام کون چلاتے؟ عبد القادر جیلانی صاحب چلاتے. نعوذ باللہ. تو یہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. نعوذ باللہ. تو کائنات کون چلاتے؟ اللہ رب العالمین. اگر کوئی بولے نہیں اللہ کے علاوہ ولیاں چلاتے ہو تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے اللہ رب العالمین کی ذات میں. ٹھیک ہے. چلیے اسی طرح حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین. اگر کوئی بولے تعویذیں حفاظت کرتے یہ کیا ہے؟ شرک ہے. گھروں کی حفاظت کا مسئلہ بھی ایسے. رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہے. اگر کوئی بولا نہیں اللہ کے علاوہ دوسرے بھی لوگ رزق دیتے وہ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ بہت سارے گاڑیوں پہ لکھا ہوا دیکھیں KGN حضرت خواجہ بندے نواز. حضرت خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین الوہاب، اللہ رب العالمین ہے نوازنے والے. بولے نہیں اللہ رب العالمین ہے انہوں بھی نوازتے بول کے بولے یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سبحان اللہ. نفع اور نقصان، داد رسی کرنے والے. میں نے پریشان اگر پکار رہا تو اس کی پکار کون سنتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتے. اللہ کے علاوہ کوئی پکار سننے والے ہیں کیا؟ ہماری گلی کے اندر کونے میں آٹو گھوم گیا،
تو ایک عورت دوسری عورت مار ارے کیا ہوا با ایسا تو پریشان ہو رہے جاؤ سلیمان بابا کے پاس ہتھڑ مار کے بولو بابا آٹو چلے گا تم کیا کر رہے ذرا دیکھو میرے بچے کا آٹو واپس دلاؤ کھملے نا مت کرو میں نے کہا ایسا ڈا کے پکارو کیوں. تو یہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. سبحان اللہ. تو داد رسی کرنے والے بھی اللہ پاک ہے, حفاظت کرنے والے بھی اللہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اب آخری چیز ہے اللہ رب العالمین کے ناموں میں توحید اور شرک. اللہ رب العالمین کے نام سبحان اللہ, اس میں کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں ہم کو 100% توحید پہ قائم ہونا ہے, 100% شرک سے بچنا ہے. اللہ رب العالمین کے ناموں کتنے نام ہیں اللہ رب العالمین کے؟ 99 پورے نیم کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے علاوہ یہ نام ہم کسی اور کو دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور 99 نیمز کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بتائے, جو اللہ رب العالمین کے علم غیب کے اندر ہے. سبحان اللہ. چلیے آئیے, اللہ رب العالمین کے نام جیسے اللہ رب العالمین کا ایک ذاتی نام ہے اللہ, اللہ رب العالمین کا پسندیدہ نام ہے الرحمن الرحیم, اللہ رب العالمین کے اور بہت سارے نام ہیں العلیم, الحکیم, الخبیر, الشاکر, الشکور. سبحان اللہ. سے 99 نیم سے اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ یہ کیا ہے, ہمارے پاس جو انڈین مصحف رہتے ہیں نا, انڈیا کی قرآن, اس کے اندر دیکھو پہلا ہم جو نا اٹھا الٹتے کی ایک جگہ لکھا ہوا تھا اسماء اللہ, اللہ کے نام, اور پھر پیچھے سے اٹھا الٹتے کہا تھا اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اب دیکھیے آپ یہاں پہ اللہ کے جو کتنے کے نام ہیں, وہ ناموں میں سے کئی نام ہیں جو کیا کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی دے رہے. دیکھیے الاول, الاخر, الظاہر, الباطن. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سارے کے سارے نام ہیں, الاول, الاخر, الظاہر, الباطن. سبحان اللہ. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان کے حساب سے وہ نام کیا کر دے رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دے رہے ہیں. کتنے کے نام ہیں آپ دیکھ لیجیے. تو یہ کیا ہے, اللہ رب العالمین کے ناموں میں شرک ہے. اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کوئی نام کسی اور کا آپ دے دیں یا نہیں, تو اللہ رب العالمین کے ناموں کا ترجمہ کر کے آپ دوسروں کو دیتے ہو. جیسے مثلا الوہاب, یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. آپ کیا کریں اس کا ترجمہ کریں, نوازنے والا, نوازنے والا, دستگیر, مصیبت زدوں کو ہاتھ تھام کے نکالنے والا, سب کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو غریب نواز, یہ سب کیا ہے؟ ایسے نامہ دینا کیا ہے؟ کس میں شرک ہے؟ اللہ کے ناموں میں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے کیا کرتے, مالک الملک, بادشاہوں کا بادشاہ, شہین شاول کے بچوں کا نام رکھ لیتے, یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. سبحان اللہ. ایسے نا, تو بہرحال اللہ کے نام ڈائریکٹ دے دینا یا اللہ کے ناموں کا ترجمہ کر کے دے دینا, یہ بھی کیا ہے؟ اللہ. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ناموں میں جو شرک یا گڑبڑی کرتے لوگ, وہ کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ ہی عبد لگنا ہے. عبد یا اس کا ٹرانسلیشن, عبد بولتے بندے کو, عبد یا عبد کا معنی کس کو لگائیں گے؟ ہم صرف اللہ کے 99 نیم کے ساتھ ہی لگائیں گے, اس کے علاوہ کسی کے نہیں. اب دیکھیے مثلا کیا کر رہے, النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا کر رہے, عبد لگا رہے, عبد النبی, عبد النبی بول کے نام لگ رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ شرک ہے. اللہ کے 99 نیم کے ساتھ ہی ہم عبد لگا سکتے ہیں, اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ نہیں لگا سکتے. جسے رسول کے ساتھ نام لگاتے رہے, غلام رسول, اب کا ترجمہ کر دے رہے غلام. جیسے جنا کیا کر رہے, مولا علی, مولا عبد کے معنوں میں سنانیمز میں سے ایک سنانیم ہے مولا, مولا علی, علی کا بندہ. سبحان اللہ. اب کیا بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, اللہ کی صفات بھی کیا کر رہے ہیں, دوسروں کو دے دے رہے اللہ کی صفات. جیسے اللہ رب العالمین کی 13 بہت بڑی خاص صفتیں ہیں, اللہ رب العالمین کی 13 بہت خاص صفتیں, جیسے الوحدانیہ ہے. یہ پوری صفات کیا کر رہے ہیں, اللہ کے علاوہ دوسروں کو دے دے رہے. تو برحال یہ 13 اہم صفات, اس کے علاوہ بے شمار صفات ہیں جو کیا کر رہے ہیں, دوسروں کو دے رہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے عالم الغیب. یہ کس کی صفت ہے؟ جیسے اللہ قرآن میں بول رہے ہیں, اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب بول رہے, ولیوں کو بھی عالم الغیب بول رہے. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ کی صفات کا نام رکھ لے رہے. جیسے اکبر کس کی صفت ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کی صفت ہے اکبر, اللہ کا نام اکبر نام رکھ لے رہے ہیں. جیسے جلالت الملک نام رکھ لے رہے ہیں, جیسے دستگیر بول کے بول دے رہے ہیں, جیسے غوث العظم بول کے بول رہے ہیں, اللہ کی صفات میں سے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں 4 چیزیں ہیں. خلاصہ کیا ہے, اللہ رب العالمین پر ایمان میں 4 چیزیں ہیں, اللہ کی ذات, اللہ کی عبادت, اللہ کے کام, اللہ کے نام اور صفات. ان 4 چیزوں میں ہم آپ کو 100% توحید پہ قائم ہونا ہے, 100% شرک سے بچنا ہے. یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ 100% اگر ہم اللہ رب العالمین کو ایک کرتے ہیں، تنہا کرتے ہیں، توحید ہے۔ اگر کسی کو شامل کر دیتے ہیں، شرک ہے۔ شرک اگر ہم کریں گے اللہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سبحان اللہ۔ شرک اللہ رب العالمین کی توہین ہے، اتنے عظیم اللہ کی انسلٹ کر رہے ہیں ہم۔ اب اندازہ کرو آپ اتنے عظیم اللہ کے برابر ہم ایک معمولی انسان کو بنا دیے تو اللہ ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ تو بہرحال شرک سے ہمارے کو بچنا ہے اگر ہمارے کو جنت میں جانا ہے، توحید پہ قائم ہونا ہے اگر ہمارے کو جنت میں جانا ہے۔ تو بہرحال ایک نیکی ایسی ہے جس کے اوپر ہمارے کو 100% قائم ہونا ہے، وہ ہے توحید۔ ایک گناہ ایسا ہے جس سے ہمارے کو 100% بچنا ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کیا ہے آپ لوگوں کو بتایا گیا، توحید کیا ہے آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ اس کے اوپر قائم رہنے کی، مضبوط سے جمنے کی آپ کوشش کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل منا و منکم۔